بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان للانسان عدو مبین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان اتنا چالاک اور اس کی مکاری اور عیاری اور فریب کاری اتنی خطرناک اور سنگین ہے کہ جس کا سمجھنا بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ جس کی نصرت فرمائے، جس کی مدد فرمائے، وہی شیطان کے چنگل سے، اس کے پنجے سے اور اس کی جالوں سے بچ سکتا ہے۔ مطالعے کے دوران شیطان کی کچھ مکاریاں اور عیاریاں اور اس کے مکر و فریب کی کچھ واقعات پڑھنے میں آئے۔ ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، یہ عربی میں کتاب ہے، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ تلبیس ابلیس نام کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مکمل شیطان کی چالاکیاں اور شیطان کے واقعات اور اس کی مکاری اور عیاری کو بیان کیا گیا ہے۔ شیطانی مکر و فریب کو جاننا ہے یا اس کے واقعات سے آگاہ ہونا ہے تو تلبیس ابلیس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ اس پوری کتاب میں شیطان کے چالوں کو بتایا گیا ہے۔ کچھ واقعات اس میں سے میں آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ کتنا خطرناک یہ ہمارا دشمن ہے۔ معمولی دشمن نہیں ہے۔ قرآن میں اسی لیے جگہ جگہ فرمایا گیا ہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرناک دشمن ہے شیطان کہ روایت میں ہے کہ مرنے کے وقت، جب انسان کے مرنے کا وقت قریب ہوتا ہے، بالکل قریب الوقت ہوتا ہے، قریب الموت ہوتا ہے، جب بالکل مرنے کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، تب یہ شیطان بہکانے کے لیے آخری داؤ پیچ اور آخری زور لگانے کے لیے حاضر ہوتا ہے انسان کے پاس، اور اس کی مری ہوئی ماں یا اس کے مرے ہوئے باپ یا اس کے مرے ہوئے دادا یا مری ہوئی دادی یا اس کی کسی بھی مرے ہوئے خاندان کے شکل لے کر کے وہ آتا ہے، حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کا انکار کر لو اس دنیا میں، ورنہ میں خدا کا انکار کر کے اس دنیا سے گیا ہوں، مرا ہوں۔ یا اگر ماں کی شکل لے کر کے آتا ہے تو ماں بن کر کے وہ کہتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ مری ہوں، خدا کا نام لے کر کے مری ہوں، میرا خاتمہ بہت برا ہوا ہے، مجھے دوزخ میں جانا پڑا ہے۔ الٹا بولتا ہے، میرے ساتھ یہ عذاب ہوا ہے اور تمہیں میں خیر خواہی کرنے کے لیے آئی ہوں بیٹا، تم مرنے سے پہلے خدا کا انکار کر لو، پھر تمہارے لیے ٹھکانہ بہتر ہے، پھر تمہارے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ اس طرح کی وہ بہت خطرناک چال چلتا اور بہکاتا ہے۔ اب اللہ کی جس کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد جس کو ملتی ہے، وہ اس وقت اس عالم میں شیطان کے اس داؤ پیچ کو سمجھ جاتا ہے اور بچ جاتا ہے اور اللہ کا انکار نہیں کرتا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کی خطرناکی کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں بیان فرمایا ہے کہ لات اور منات اور عزیٰ
کیا تم ان کی بے بسی اور کمزوریوں کو، ان کی ناکامیوں کو دیکھ رہے ہو؟ یہ تمہارے خدا کیسے ہو گئے؟ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھو تو لات اور منات اور عزا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ فجر کی نماز میں سورہ قمر کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ نجم میں ہے، سورہ نجم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس میں یہ آیت آتی ہے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرأت میں نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں اور سانس رک جاتی ہے، مطلب وقت رکتے ہیں، اسی درمیان حضور جو رکتے ہیں، جیسے بیچ میں آیتوں پہ رکا جاتا ہے، اتنا کتنا وقفہ ہوتا ہے، اسی بیچ میں شیطان آواز بنا کر کے، نبی کی آواز بنا کر کے اور زور سے تلاوت کرتا ہے ان لشفاعتن لترتجا، بیٹھا کر کے فوراً جملہ بنا دیتا ہے آگے، یہ آیت نہیں ہے، یہ اس شیطانی جملہ ہے، ان لشفاعتہن لترتجا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ لات اور منات اور عزا ان کی شفاعتیں قبول کی جائیں گی، مرنے کے بعد ان کی بھی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ فجر کی نماز اور فجر کی قرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرات کو مشرکین مکہ بھی بغل میں چپ چپ کے سنا کرتے تھے، یہ واقعات سیرت میں ہیں۔ مشرکین مخالف تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت قرآن کو سنا کرتے تھے خفیہ طریقے سے، چپ کے۔ اب وہ مشرکین بھی سن رہے ہیں، جب یہ سنے اس جملے کو تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ حضور ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تلاوت کیے ہیں، محمد ہی تلاوت کیے ہیں، وہ نماز میں شریک ہو گئے، سجدہ بھی کیے، سجدہ کرنے کے بعد سلام اور نماز کمپلیٹ کیے، وہ ساتھ میں ہو گئے، اور اس کے بعد کہنے لگے جھگڑا ختم، مشرکین کہنے لگے جھگڑا ختم، لات اور منات اور عزا کو مسلمان بھی ماننے لگے، نبی کی تلاوت بھی ہو گئی ہے اس پہ، اب کون سا جھگڑا بچا؟ ختم، مسلمانوں اور ہمارا ان کا جو جھگڑا ہے وہ سب ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام حیران پریشان کہ یہ حضور نے کیا فرما دیا، ابھی تک تو لات اور منات اور عزا کی کاٹ کر رہے تھے کہ یہ تو یہ باطل معبود ہیں، یہ تو جھوٹے معبود ہیں، یہ تمہارے حقیقی خدا نہیں ہیں، اور آج تو حضور تلاوت کیے جا رہے ہیں کہ ان کی شفاعتیں بھی قبول کی جائیں گی۔ صحابہ حیران، مشرکین خوش۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کلیئر کیا گیا، نبی سے کلیئر کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے لات اور منات اور عزا کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، تلاوت میں یہ تلاوت کی ہے قرات میں، نماز میں، تو حضور نے فرمایا کہ میں نے کوئی تلاوت نہیں کی ہے۔ پھر اب حضور بھی پریشان کہ یہ بیچ میں کیا ہو گیا اتنا بڑا کہ مشرکین ادھر خوش ہیں، صحابہ پریشان ہیں، اور مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح کی تلاوت کی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لے آئے اللہ کی طرف سے، اور حضرت جبرائیل امین نے فیصلہ کیا کہ محبوب نبی جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ نجم فجر کی نماز میں پڑھ رہے تھے، اور جب آیت پہ رکے تھے اس کے آگے جب آپ رک گئے تھے تو شیطان آپ کی آواز بنا کر کے اور آگے یہ جملہ تلاوت کر دیا تھا۔ سوچیں ذرا، فجر کی نماز، مصلی نبوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب تلاوت، اتنی پاکیزہ نماز، روحانیت و نورانیت سے پر نماز، صحابہ پیچھے مقتدی، مسجد کے اندر نماز کی حالت میں جب شیطان بہکا سکتا ہے اور ایک آیت بنا کر کے پیش کر سکتا ہے تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ شیطان کس کو نہیں بہکا سکتا ہے؟ جو دین کے کام سے لگے ہوئے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بڑا کام اللہ کے لیے، ان کے پیچھے شیطان زیادہ پڑتا ہے اور بہت عجیب و غریب ڈھنگ سے بہکاتا ہے۔ اس لیے کوئی کسی کو خوش نہیں رہنا چاہیے، کوئی کتنا بھی بڑا کام کر رہا ہے اس کو خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی نصرت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ان شیطانوں سے، ان دشمنوں سے۔
ایک واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے، اسی تلبیس ابلیس میں لکھا ہے، اور مجھے بہت عجیب یہ واقعہ پڑھ کر کے لگا، بالکل دل کو رونگٹا کھڑا کر دینے والا ہے، کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے دین کے کام کرنے والے، ان کو بھی شیطان نے نہیں بخشا ہے، ان کو بھی بہکا کر کے دم لیا ہے۔ شیطان دمخم اپنا دکھا دے، اپنے اوقات میں آ جائے تو بڑے بڑے لوگ اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے۔ چنانچہ بڑا لمبا واقعہ ہے، غور سے سنیں گے، بہت عبرت آمیز واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا۔ ایک برسیسا نام کا راہب تھا، برسیسا نام کا راہب تھا، عالم تھا، بہت بڑا عبادت گزار۔ اس کی عبادت کا یہ حال تھا کہ وہ شہر سے نکل کر کے وہ جنگل میں جا کر کے اپنا ایک گرجا بنا لیا تھا، عبادت خانہ، اور وہ نکلتا اگلتا نہیں تھا باہر، بس وہیں جا کر کے عبادت کرتا رہتا تھا۔ یہ پہلی امتوں میں اس طرح کی عبادت کی جاتی تھی۔ امت محمدیہ میں رہبانیت نہیں ہے، امت محمدیہ میں رہبانیت نہیں ہے کہ جا کر کے جنگل اور کھوہ میں جا کر کے بیٹھ جاؤ اور اللہ کا نام لیتے رہو، بلکہ امت محمدیہ میں یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں، معاشرے میں، سماج میں رہ کر کے پھر اللہ کو نہ فراموش کرو، نبی کے طریقے کو نہ چھوڑو۔ لیکن پہلی امتوں میں یہ تھا کہ عابد و زاہد بننے کے لیے لوگوں کو چھوڑ کر کے، شہروں کو چھوڑ کر کے، علاقہ، خاندان، ماں باپ، اولاد، سب کو چھوڑ کر کے جا کر کے بس صرف کسی کھوہ اور کسی غار میں، کسی جنگل میں جا کر کے اپنا کٹیا بنا لو، بیٹھ جاؤ وہاں اور اللہ اللہ کرتے رہو۔ تو اتنا پہنچا ہوا تھا اور عبادت میں اتنا مستغرق تھا کہ وہ نکل کر کے جا کر کے ایک جنگل میں اپنا کٹیا بنا لیا اور وہیں اللہ اللہ کرنے لگا۔ اب وہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ شیطان کو اس کی عبادت پہ رشک آیا کہ یہ بہت بڑا عابد زاہد ہے، اس کو بہکانا ہے، کسی طرح سے اس کو گمراہ کرنا ہے۔ شیطان نے ٹھان لیا اس کو بہکانے کے لیے۔ چنانچہ اب دیکھیں شیطان اور اس عابد کا کیا دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، کس طرح سے۔ شیطان بھی بہت زبردست تسبیح لے کر کے، جبہ قبہ پگڑی اور سب پہن کر کے، بزرگوں کی شکل، درویش کی صفت شکل بنا کر کے، پہن کر کے جا کر کے اسی شیطان جہاں وہ عابد اپنے کٹیا میں عبادت کر رہا تھا، اسی کے کچھ فاصلے پہ میدان میں وہ بھی اپنا عبادت کرنے لگا۔ اب وہ بھی نمازیں پڑھے جا رہا ہے، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، شیطان بھی کیے جا رہا ہے۔ اب اس کی کیا عبادت، ہو تو صرف بہکانے کے لیے ایک اٹھک بیٹھک والا حساب کتاب تھا اس کا۔ اب وہ کبھی باہر نکلتے کسی ضرورت کے پیش نظر، جب وہ راہب صاحب تو دیکھتے کہ ہمارے سامنے ایک میدان میں بھی ایک آدمی عبادت میں لگا ہوا ہے، ہر وقت عبادت ہی کرتا رہتا ہے، تو ان کے اندر ایک طرح کی چاہت پیدا ہوئی کہ یہ بھی بہت بڑا اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، یہ بھی عبادت میں لگا رہتا ہے، بہت نیک ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بارش ہو رہی تھی، اب انہوں نے دیکھا کہ بارش میں بھی وہ مصلی بچھائے نماز پڑھے جا رہا ہے، تو ان کو اور چاہت پیدا ہوئی کہ یہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ اللہ کا، تو بارش میں بھی نماز نہیں ختم کر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے اور مصلی بچھائے نماز پڑھ رہا ہے۔ چنانچہ یہ جا کر کے چلیں ملاقات کر لیں، یہ تو بہت اللہ کا نیک بندہ ہے، ملاقات کرنی چاہیے، اسے فیض یاب ہونا چاہیے۔ یہ صاحب جا کر کے، راہب صاحب جا کر کے، اور وہ شیطان سے جو شکل بنائے ہوئے عبادت میں لگا تھا، جا کر کے اس سے سلام مصافحہ ملے، کہنے لگے کہ آپ تو اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، آپ اس قدر عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کس کام سے آئے ہیں؟ ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو ملاقات اب ہو چکی، آپ جائیے، ہمیں عبادت کرنے دیجیے۔ کہہ رہا ہے کہ عبادت میں ہمارے خلل نہ ڈالیے۔ اب وہ سمجھے، وہ راہب صاحب سمجھے کہ ارے تو بہت پہنچا ہوا ہے، تو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ نہیں ضائع ہونے دیتا ہے اللہ کی یاد سے۔ وہ چلے آئے اور قربت بڑھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ آیا اور بارش تیز ہو رہی تھی، تو اس نے راہب صاحب جا کر کے اس سے کہنے لگے کہ بارش ہو رہی ہے، آپ باہر نماز پڑھتے ہو، اچھا نہیں لگتا ہے،
آ کر کے ہمارے ہی پاس پڑھ لو، اس لیے کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، میں بھی اللہ کی عبادت کرتا ہوں، آپ بھی اسی کام میں، ہم بھی اسی کام میں، تو دونوں ایک ساتھ نہ اللہ کی عبادت کریں، یہ بہتر نہیں ہے۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ کسی طرح سے ان کے گرجا میں میری انٹری ہو جائے، انٹری ہو گئی، وہ اندر چلا آیا، وہ بھی عبادت میں لگ گیا، وہ راہب صاحب بھی عبادت کر رہے ہیں، شیطان بھی عبادت کیا جا رہا ہے دکھاوٹی۔ اب ایک وقت ایسے ہی ایک بہت لمبے عرصے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہنے لگا کہ راہب صاحب اب میں یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میرا یہاں چلہ پورا ہو گیا، میرا جو وقت تھا وہ پورا ہو چکا ہے، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ آپ کے ساتھ اتنے دن رہے، کھانا کھائے اور سب کچھ ساتھ میں رہنا ہوا، عبادت کرنا ہوا، تو میں آپ کو ایک تحفہ گفٹ دے کر کے جا رہا ہوں، اب پتہ نہیں ملاقات ہو کہ نہ ہو کبھی۔ وہ گفٹ اس نے کیا دیا راہب صاحب کو کہ ایک دم بتلا رہا ہوں، دم ایک وظیفہ بتا کے جا رہا ہوں، یہ میں پوری زندگی عبادت کے بعد جو مجھے یہ وظیفہ سمجھ میں آیا ہے، یہ وظیفہ آپ کو دے رہا ہوں، بہت قیمتی وظیفہ ہے۔ کیا وظیفہ ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیمار ہوگا یا کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے پریشان حل ہوگا، یہ وظیفہ پڑھ کر کے دم کرو گے، پھونکو گے، فوراً وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے انکار کیا، راہب صاحب وہ اللہ کے صحیح عبادت میں لگے ہوئے تھے، انہوں نے انکار کیا کہ مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں تو صرف اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، بس اللہ کی یاد میں لگا ہوں۔ لیکن اس نے اصرار کیا، نہیں اس کو لے لیجئے، آپ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، بعد میں آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اس لیے کہ مخلوق پریشان ہوگی تو مخلوق کی خدمت کرنا، ان کو فائدہ پہنچا دینا، یہ بھی تو اللہ کی عبادت اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس کو آپ لے لیجئے۔ چنانچہ اس نے سکھا دیا، بتا دیا، اور وہاں سے وہ رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اور وہاں سے جا کر کے جو وہاں کے جو نواب صاحب تھے، تو نواب صاحب کے 3 لڑکے تھے اور ایک لڑکی تھی، اور اتفاق یہ کہ اس وقت جو ہے ان کے علاقے پہ دوسرے کسی نواب نے حملہ کیا تھا، تو مقابلہ کے لیے باہر نکلنا تھا، لڑائی کرنی تھی۔ اب نواب صاحب پریشان تھے کہ ایک لڑکی ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر کے جائیں، وزیروں کے سہارے چھوڑ کے جائیں یا رشتہ داروں کے سہارے چھوڑ کے جائیں تو ٹھیک لگتا نہیں ہے، کسی کے اوپر بھروسہ ہے نہیں کہ کس کے سہارے اپنی اس لڑکی کو چھوڑ کر کے جائیں۔ اب وہ پریشان تھے اور جانا تھا مقابلے کے لیے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ یہ شیطان جا کر کے نواب کے دل میں گھسا اور خیال میں لایا کہ یہ جو لڑکی جو ہے آپ کسی کے پاس مت چھوڑیے۔ اچھا، اس لڑکی کو سب سے پہلے شیطان نے بیمار کیا، کسی پر، جیسے شیطان عورتوں پر جو حاوی ہو جاتے ہیں، اور شیطان جب پکڑ لیتا کسی کو تو کتنی بیماری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا جھاڑ پھونک، دوا، علاج تمام چلتا ہے۔ تو یہ لڑکی کو جا کر کے یہ شیطان سوار ہو گیا، اب وہ پریشان، بار بار جو ہے بے ہوش ہو جاتی تھی۔ پھر اسی نے بتایا، تمام دوا علاج، کوئی کارگر، کوئی کامیابی نہیں ملی، کوئی صحت یابی نہیں ہوئی۔ تو یہ شیطان ہی خیال میں دل میں ڈالا کہ جو ہے فلاں ایک عابد ہیں، زاہد ہیں، راہب ہیں، وہ عبادت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں، کیوں نہ ان کے پاس جا کر کے اپنی لڑکی کو لے جاؤں اور ان سے وظیفہ دعا وغیرہ کراؤں، ہو سکتا ہے ان کی دعا سے ان کو صحت یابی مل جائے اور شفا مل جائے۔ اب وہ جب خیال میں دل میں یہ ڈالا تو یہ اپنی لڑکی کو لے گئے راہب صاحب کے پاس، ادھر وظیفہ بتا کے شیطان آیا ہے اور ادھر لڑکی، نواب کی لڑکی کو بیمار کر رہا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ سب جو جھاڑ پھونک اور دم سم یہ جو چکر ہے، یہ سب شیطانی چکریں ہیں۔ ادھر بہکاتے، ادھر وہ حاوی ہوتا ہے، اثر ڈالتا ہے، ادھر وظیفہ بنا کے عاملوں کو بیٹھائے رہتا ہے کہ آ رہے ہیں کسٹمر آپ کے، اور پھر یہاں سے وہ جاتے ہیں اور وہ لوٹتے ہیں۔ یہ سب شیطانی کھیل ہوتا ہے اکثر۔ اب وہ لڑکی کو لے گئے نواب صاحب، لڑکی کو لے گئے اپنے وہاں راہب صاحب کے پاس، اور وظیفہ بتا کے آیا ہی تھا واپس۔ اب اسی وظیفے سے وہ دم کیے، پھونکے، فوراً جو ہے وہ اثر ختم کر دیا، جو اثر ڈالا تھا لڑکی کے اوپر، شیطان اثر ڈالا تھا، وہ اپنا اثر کھینچ لیا، ختم کر دیا، لڑکی ٹھیک ہو گئی ایک دم۔ اب ان کا اعتماد اور بھروسہ مضبوط ہوا اس راہب صاحب کے پر، تو بہت پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کی ایک پھونک سے ہماری لڑکی صحت یاب ہوگی، اتنی دوا علاج کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔
اب جب جانے کا وقت ہوا وہاں تو اب ان کے سمجھ میں یہی آیا کہ اپنی لڑکی کو انہیں راہب صاحب کے پاس چھوڑے ہوں، تاکہ اگر ان کے اوپر پھر وہ حالت آئے اور بیمار ہوں تو ان کے پاس وہ پھونک والی دوا بھی ہے، وہ پھونک دیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے یہ، تو انہی کے پاس جو ہے اپنی لڑکی کو چھوڑ دوں۔ یہ شیطان ہی نے دل میں ڈالا۔ اب وہ اپنی لڑکی کو لے کر کے راہب صاحب کے پاس پہنچے کہ ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو جانا ہے لڑائی دشمن سے لڑنے کے لیے، اور اس لڑکی کو، اپنی لڑکی کو کس کے پاس چھوڑوں؟ کسی کے اوپر بھروسہ تو ہے نہیں، آپ ہی بھروسے مند مجھے میرے خیال سے ہیں سب سے زیادہ، اور آپ کے پاس اس لڑکی کا علاج بھی ہے کہ اگر بیمار ہوگی تو آپ پھونک دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گی، اس لیے آپ کے پاس میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اب وہ انکار کہ نہیں، میں کیسے رکھ سکتا ہوں، میں اکیلے رہتا ہوں، اللہ کی عبادت میں ہر وقت لگا رہتا ہوں، اللہ کے دھیان میں رہتا ہوں، یہ کہاں رہیں گی، یہ کیا کھائیں گی، کیسے کیا ہوگا، یہ کس طرح سے ہمارے پاس رہ سکیں گی؟ انکار کیے، لیکن بادشاہ نواب اصرار کرتا رہا۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے گرجا کے سامنے ایک چھوٹا سا مکان بنوا دیتا ہوں، اسی مکان میں میری لڑکی رہے گی، آپ کے پاس نہیں رہے گی بلکہ اس مکان میں رہے گی، اور آپ کی زیر نگرانی رہے گی، آپ دیکھیے گا، خیال کریے گا، اسی آپ کے بھروسے میں اس مکان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ راہب صاحب تیار ہو گئے۔ اب شیطان ہی ادھر ادھر داؤ پیش کر رہا ہے، ادھر ان کے دل میں آ رہا ہے، خیال میں ڈال رہا، ادھر ان کے دل میں جا کر کے خیال میں لا رہا ہے۔ اب وہ تیار ہو گئے، نواب صاحب نے مکان بنوا دیا، مکان میں وہ لڑکی کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے چلے گئے محاذ پہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ یہ راہب صاحب عبادت میں لگے رہتے تھے، کھانا وغیرہ جو ہے بناتے تھے اپنے ہاتھ سے، تو تھوڑا بہت کھانا اس لڑکی کے ہاں بھی جا کر کے جو ہے دے آتے تھے۔ اس طرح سے شیطان ایک لمبے عرصے تک، فوراً نہیں، بہت دھیرے دھیرے، بہت سلو انجیکشن لگاتا ہے شیطان۔ ایک بیگ کسی کو نہیں کسی گڈھے میں گراتا ہے، بہت دور سے ملمہ سازی کرتا ہے، جال بچھاتا ہے۔ وہ جال بچھاتا رہا، آہستہ آہستہ ان کو اس سے قریب کرتا رہا اور اس کو ان سے قریب کرتا رہا۔ یہ جا کر کے کچھ واعظ و نصیحت کرنے لگے، باہر سے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے واعظ و نصیحت کر دیتے تھے، وہ لڑکی سن لیا کرتی تھی، وہ بھی نماز پڑھنے لگی، وہ بھی عبادت کرنے لگی۔ ان کو بڑی خوشی ہوئی کہ میری باتوں کا اس پہ اثر ہو رہا ہے، وہ بھی نماز پڑھنے لگی، عبادت کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے جو ہے شیطان ہی نے دل میں خیال میں ڈالا کہ باہر کھڑے ہو کر کے واعظ و نصیحت کرتے ہو، کوئی دیکھے گا تو کیا سمجھے گا، اچھا اثر نہیں جائے گا، کوئی غلط سمجھے گا، اندر جا کر کے واعظ و نصیحت کر دیا کرو۔ اب اس کے لڑکی کے گھر میں انٹری کروا دیا شیطان نے۔ یہ راہب صاحب جا کر کے اندر بھی عبادت کرنے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے اس لڑکی کو مزین کرنا شروع کر دیا، اس کے دل میں اس کی محبت، اس کے دل میں ان کی محبت شیطان نے ڈال دیا۔ دھیرے دھیرے قربت بڑھاتا گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا، خطرناک وقت آیا کہ راہب صاحب کو بالکل گھناؤنے فعل میں مبتلا کر دیا اور زنا کے مرتکب ہو گئے۔ اب یہ سلسلہ میاں بیوی جیسا چلتا رہا۔ کہاں راہب صاحب اتنے عبادت گزار، ہر وقت عبادت میں لگے رہتے تھے، شیطان نے کہاں سے داؤں پیش کھیلا، کس طرح سے جو ان کو ایک لڑکی سے قریب کیا اور پھر اس کے بعد ان کو اس میں مبتلا کروا دیا۔ اتفاق سے پریگننٹ ہو گئی، وہ حاملہ ہو گئی۔ اب ان کو خدشہ ہوا کہ اب تو جرم میرا پکڑا جائے گا، اب کیا ہوگا۔ شیطان نے خیال میں ڈالا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی تو عزت کا مسئلہ ہے، اس لڑکی کو بھی تو عزت کا مسئلہ ہے، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو مار کر کے اور اس کو دفن کر دینا، اس طرح سے وہ آپ کے عیب کو نہیں ظاہر کرے گی، کیونکہ اس کے بھی عیب کا مسئلہ ہے، وہ آپ کے عیب کو چھپا لے گی اور نہیں بتائے گی۔ جب بچے کی پیدائش ہوئی، 1.5-2 سال وہ بچہ دودھ پیا، اس کے بعد ان کے دل پہ سوار ہوا شیطان اور انہوں نے بچے کو مار دیا، قتل کر دیا، بچے کو قتل کر کے زمین کھود کر کے دفن کر دیا رات میں، بغیر بتائے ہوئے اس کی ماں کو، اس لڑکی کو۔ جب وہ صبح بیدار ہوئی، اپنے بچے کو تلاشنے لگی تو اس کا بچہ نہیں تھا، پوچھنے لگی، تب انہوں نے راہب صاحب نے بتایا کہ اس بچے کو میں نے مار دیا ہے، مار کر کے اس کو دفن کر دیا تاکہ تمہارا عیب بھی چھپا رہے، میرا عیب بھی چھپا رہے۔
ماں ماں ہوتی ہے، اس نے کہا میں اب تو ظاہر کر کے رہوں گی، تم نے کیوں ایسا کیا؟ دوسری رات میں وہ جب سوئی تو ان کے دل میں پھر شیطان سوار ہوا کہ اب یہ تو تمہارے عیب کو کہی ہے، دھمکی دیے بتا کے رہے گی، اس کو بھی ختم کر دو تب تمہارا عیب چھپ پائے گا۔ یہ صاحب اس لڑکی کو بھی قتل کر دیے، اور لڑکی کو قتل کر کے اور اس کو بھی زندہ دفن کر دیے، اس کو بھی زمین کے اندر دفن کر دیے۔ ادھر نواب اور ان کے بھائیوں کا آنا ہوا، باپ اور بھائیوں کا آنا ہوا۔ اب آ کر کے پہلی فرصت میں راہب صاحب کے پاس آئے، کہنے لگے ہماری لڑکی کو رخصت کر دیجئے۔ تو کہنے لڑکی کا، تو لڑکی آپ کی بہت بیمار تھی اور بہت ہی شدید بیماری اس کو ہو گئی تھی، اور تو اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ رونے اور اس جیسی آوازیں بنا کر کے کہنے لگے راہب صاحب۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر کے کسی طرح سے روتے دھوتے چلے گئے کہ حقیقت میں صاحب کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انتقال ہو گیا ہو، اس کا بیمار رہتی ہی تھی۔ اب وہ چلے گئے۔ رات میں تینوں بھائیوں نے خواب دیکھا، ہر بھائی یہ خواب دیکھ رہا، اور شیطان ہی خواب دکھا رہا ہے۔ جا کر کے وہاں بھائیوں کے خواب میں بھی شیطان پہنچ گیا اور خواب دکھا رہا ہے کہ تمہاری لڑکی کا انتقال نہیں ہوا، اس کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کا بچہ ہوا تھا، اس کے ساتھ راہب نے یہ کیا ہے، حرکتیں کیا ہے، ڈیٹیل پورا خواب میں وہ بتا رہا ہے۔ اور جا کر کے انہوں نے بچے کو بھی مار کے دفن کیا، اور تمہاری بہن کو بھی مار کے دفن کیا ہے۔ تینوں بھائیوں کے خواب میں یہی شیطان دکھایا۔ اب تینوں جب صبح بیدار ہوئے تو کہنے لگے خواب میں ہم نے ایسا دیکھا ہے۔ تینوں بھائی کہنے لگے ہم نے بھی ایسے خواب میں دیکھا ہے۔ اب جب سارے تینوں بھائی ایک ہی جیسے خواب، تو کہنے لگے کنفرم کلیئر کیا جائے۔ جا کر کے اس مکان میں، اس جگہ جو خواب میں دکھایا تھا شیطان نے، وہاں اس جگہ کو جب انہوں نے کھودا تو دیکھا کہ وہاں اس کے بہن، اس لڑکی کی ہڈیوں کا ڈھانچہ نکلا، اور اس چھوٹے بچے کا بھی ڈھانچہ نکلا۔ اب کنفرم ہو گیا، ان کو مقدمہ چلا قاضی کے یہاں کہ ایسا ہو گیا ہے۔ گرفتار کیا گیا راہب صاحب کو، پکڑے گئے، اور جب پھانسی کا سزا جو ہے فیصلہ ہو گیا، ان کو پھانسی دے دیا جائے گا، تو پھانسی کے پھندے پہ جب ان کے گلے میں ڈال دیا گیا اور کھڑا کر دیا گیا کہ اب ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، اس وقت شیطان پہنچا، ایک انسان اور دوست، وہی شکل لے کر کے جو عبادت کیا کرتا تھا، ان کے بغل میں کھڑے ہو کر کے پہنچا۔ آپ مجھے پہچانے؟ کہاں پہچان تو رہا ہوں، وہ تم عبادت وظیفہ بتا کے گئے تھے، اور ہاں وظیفہ میں ہی بتایا تھا، اسی وظیفے کا تو یہ کھیل ہے۔ وظیفہ بتایا تھا اور لڑکی کو بیمار کیا تھا، دم کیے تھے، قربت بڑھایا تھا، محبت میں اضافہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ سب میرا ہی کھیل ہے، شیطان کہہ رہا ہے۔ اور سمجھ لو کہ میں اتنا خطرناک ہوں، اس راہب سے کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے، سمجھ لو میں اتنا خطرناک ہوں، تم جیسے عابد اور زاہد اور عالم مولوی سب کو بہکا سکتا ہوں، لیکن آج میں تمہیں بچا بھی سکتا ہوں۔ کہا بچا سکتے ہو؟ کہاں بچا سکتا ہوں، اس پھانسی سے بچا سکتا ہوں۔ کہا تو پھر بچا لو۔ کہا ایک کام میرا کرنا پڑے گا، وہ کام میرا آخری یہ ہے کہ تم خدا کا انکار کر دو، میں بچا لوں گا۔ ان کے دل میں پھر ڈالا کہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں ابھی وقتی طور پر، بعد میں پھر اللہ سے توبہ طائب ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ سے، ابھی وقتی طور پر اللہ کا انکار کر دو، اس سے کیا حرج ہے؟ اور یہ سوچ کر کے جب اس نے ان کے خیال دل میں ڈالا یہ شیطان، وہ فوراً خدا کا منکر ہو گئے، خدا کا انکار کر دیا، اس کی بات مان کر کے۔ اسی دم کتاب میں لکھا ہے کہ اسی دم جو ہے جلاد نے پھانسی کے پھندے کو اٹھا دیا اور اسی میں لٹک کے مر گئے۔ اس طرح سے ایک بہت بڑے عابد زاہد، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد زاہد راہب، برسیسا راہب جس کا نام آتا ہے، اس کو شیطان نے بہکایا، اور اتنا بڑا بہکایا، گمراہ کیا کہ ان کا